علماء اور سیاست کا ایک باب جو ہے اس کا عنوان ہے جی بنیاد پرستی اور اصلاحی تحریکیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں جی کہ فتوحات کی وجہ سے جب اسلامی دنیا پھیلی اور اس میں نئی نئی قومیں شامل ہوئیں تو وہ اپنے ساتھ اپنی سماجی ثقافتی روایات رسومات تہواروں کو بھی ساتھ لائیں۔ اس لیے فتوحات کے ساتھ تبلیغ کی سرگرمیوں کے نتیجے میں اسلام جن جن علاقوں اور ملکوں میں پھیلا وہاں اس کا اور اسلام میں پھر ان علاقائی ثقافتوں کا جو رنگ تھا وہ جھلکنا شروع ہو گیا اور عربی ثقافت کا تسلط ٹوٹ گیا۔ عربی ثقافت کے خلاف سب سے زیادہ رد عمل جو ہے وہ ایرانیوں نے دیا۔ جب ایرانیوں کا جو اثر و رسوخ ہے وہ عباسی دور خلافت میں زیادہ ہوا تو انہوں نے اپنی روایات کو جو قدیم ایرانی روایات تھیں ان کو دربار میں جو ہے وہ شامل کر دیا۔ اور ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں جی کہ دوسری طرف حکمران جو طبقہ ہے جو عباسی خلفاء تھے انہوں نے جب ان کے پاس مال و دولت آئی تو انہوں نے شان و شوکت اختیار کی، عیش و عشرت کو اختیار کیا اور معاشرے میں جو مذہبی شعار تھے ان کا رواج آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ تو اسی زمانے میں پھر جو امام احمد بن حنبل ہیں انہوں نے اپنی جو کتاب ہے مسند احمد وہ لکھی، اس میں حدیث کو جو ہے وہ اکٹھا کیا اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام میں یہ جو ثقافتی یلغار ہے اس کا دفاع کیا جائے اور اس کی وجہ سے دین اسلام میں جو بدعات داخل ہو گئی ہیں ان کو اس سے پاک کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن کو اس کے لفظی معنوں میں سمجھا جائے اور اس کی تشریح اور تعویل یا تمثیل کو جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کیا جائے۔ اور انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ وہ تمام تر حدیثیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہیں وہ بالکل اوتھینٹک ہے، ان کی مسند حدیث ہے، ان کو جو ہے وہ جمع کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بدعات تھیں، کیونکہ یہ اسلامی معاشرے میں جو ہے وہ آ گئی تھیں اور یہ عرب معاشرے میں جو ہیں وہ نئی تھیں۔ اس لیے انہوں نے ہر نئی چیز کی مخالفت کی اور یہ استدلال دیا کہ ہر بدعت یا نئی چیز اسلام کو مسخ کرتی ہے اور بگاڑتی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو وہ اسلامی معاشرے میں عربی ثقافت اور عربوں کی برتری چاہتے تھے، کیونکہ عباسی دور میں ایرانیوں نے عربوں کی طاقت اور ان کے اقتدار کو ختم کر دیا تھا، اس لیے وہ حکومت اور خلافت صرف قریش کا حق سمجھتے تھے تاکہ کوئی غیر عرب خلافت اور حکومت پر قابض نہ ہو سکے۔ اس لیے وہ امت کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ عربوں کے حقوق کا پاس کرنا چاہیے، ان کے درجات کو تسلیم کرنا چاہیے اور گزشتہ ادوار میں جو انہوں نے خدمات کی ہیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اب ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں جی کہ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے بنیاد پرستی کی تحریک شروع کی، جس میں دوسری ثقافتوں اور تہذیبی روایاتوں کے لیے جو ہے وہ کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں تھی۔ اس وجہ سے بغداد میں وہ کہتے ہیں کہ 935 سے لے کے 939 عیسوی تک جو ہیں وہ فسادات پھوٹ پڑے، جس میں ہزاروں آدمی جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے۔ لیکن کہتے ہیں جی کہ 4 سال بعد پھر یہ جو تحریک تھی آہستہ آہستہ اس کا جو ہے وہ دباؤ ختم ہوتا گیا، کیونکہ اب حالات بدلنا شروع ہو گئے اور منگولوں کے حملوں نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ عباسی خلافت کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا اور اس طرح اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ اور پھر اس زمانے میں امام ابن تیمیہ نے امام احمد بن حنبل کی تقلید کی اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف جو ہے وہ واپس جانا چاہیے، اب تک جو بدعات اسلام میں داخل ہو گئی ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے۔ اور پھر امام تیمیہ نے اس زمانے میں قرآن و حدیث کی لفظی تفسیر پر زور دیا اور اسلام میں جو خارجی شیعہ متزلی اشری اور دوسرے فرقوں کے خیالات آگے تھے ان پر سخت اعتراضات کیے۔ خاص طور پر انہوں نے فلسفہ یونان اور اس کے حامیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلسفہ کفر کی جانب لے جاتا ہے، اس لیے اس کے مطالعے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ شعر و شاعری کے بھی زبردست مخالف تھے اور اسے گمراہی کا سبب گردانتے تھے اور ان تمام رسومات کے خلاف تھے جن سے اسلام کی وحدانیت پر حرف آتا تھا۔ ان میں اولیاء پرستی اور مزاروں کی زیارت خاص طور پر قابل ذکر ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔
یہ دونوں تحریکیں جو ہیں یہ اپنے وقت میں کوئی خاص جو ہیں وہ پھیل تو نہیں سکی، لیکن ان کے دور رس جو ہیں وہ نتائج پھر مرتب ہوئے، یعنی کہ انہی بنیاد پرست تحریکوں کے بعد جو ہے پھر حجاج میں عبد الوہاب کی تحریک نے جو ہے وہ سر اٹھایا، وہ انہی کے خیالات سے جو ہے وہ متاثر ہو کر ابھری تھی۔ اب یہ جو کتاب ہے جی علماء اور سیاست، اس کا جو اگلا باب ہے اس میں ڈاکٹر صاحب نے کمپیریزن کیا ہے علماء صفوی اور عثمانی دور حکومت کا۔ کہتے ہیں جی کہ عثمانی سلطنت جسے عثمان نے 1281 سے لے کے 1324 تک جو ہے وہ قائم کیا، اور پھر اس کے بعد سلیمان قانونی جس کی حکومت جو ہے وہ 1520 سے لے کے 1556 تک مستحکم رہی۔ اس سلطنت کا جو ڈھانچہ تھا اس میں علماء کا ایک متعین کردار تھا، جبکہ دوسری طرف جو ایران میں شاہ اسماعیل ہے جس کا دور حکومت 1501 سے 1524 ہے، اس نے صفوی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ تو شاہ اسماعیل نے ایران میں اپنی سلطنت کے قیام کے بعد شیعہ مذہب کو سرکاری مذہب قرار دیا، تو اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایران کی اکثریت سنی آبادی کو کس طرح سے شیعہ بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اسلامی دنیا سے شیعہ علماء کو بلایا تاکہ وہ شیعہ مذہب کو فروغ دے کر اس کی سلطنت کو مضبوط کریں۔ اس مشن میں ریاست کی پوری حمایت اور تعاون۔ صفویوں نے علماء کی مدد سے نہ صرف ایران کو شیعہ بنایا بلکہ انہوں نے سلطنت میں شامل کر کے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ صفوی سلطنت کا اعلیٰ عہدیدار صدر کا عہدہ تھا جس پر کسی عالم کا تقرر کیا جاتا۔ علماء کرام کو جو ہے وہ سرکاری زمینیں الاٹ کی جاتی جو کہ پھر ان کے ورثاء کو جو ہے وہ ملتی، اور یوں جو ہے علماء وہ ایک مراد یافتہ طبقہ جو ہے وہ بن گئے۔ لیکن جب 17ویں صدی میں ایرانی ریاست کمزور ہوئی تو اس کے ساتھ ہی علماء کی گرفت جو ہے وہ کمزور پڑی، تو علماء نے اس مرحلے پر خود کو ریاست سے علیحدہ کر کے سیاست اور مذہب کو جدا کر دیا۔ اس کی ابتدا انہوں نے اس طرح سے کی کہ شیعہ علماء نے صفوی حکمرانوں کو امام ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اثنا عشری عقیدے کے تحت 12ویں امام روپوش ہو گئے ہیں اور وہ ایک خاص وقت پر ظاہر ہوں گے، لہٰذا ان کے عقیدے کے مطابق امام کی غیر موجودگی میں ان کی نمائندگی علماء کرام کریں گے۔ اس لیے ایران میں محتدین کی اہمیت بڑھ گئی اور وہ مذہبی معاملات میں آخری لفظ بن گئے، اور اس طرح سے علماء کے دو گروہ جو ہیں وہ بن گئے، ایک اصولی اور دوسرے اخباری۔ اصولی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حالات کو دیکھتے ہوئے اجتہاد کیا جا سکتا ہے، جبکہ اخباری علماء کے نزدیک اجتہاد جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اس کو کرنا ہے تو صرف حدیث پر رہنا چاہیے، اصول، رائے یا دلیل کے بنیاد پر جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ 19ویں صدی آتے آتے علماء ریاست حکمران کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے آزادانہ اور خود مختار حیثیت اختیار کرتے ہوئے اپنا سلسلہ علیحدہ سے قائم کیا۔ جو انہوں نے مذہبی مدرسے قائم کیے، ان کے اخراجات انہوں نے بازاری لوگوں، عمرا اور دولت مندوں سے حاصل کرنا شروع کیے، اور مذہب کی خدمت کو ثواب اور بخشش کا باعث بتایا۔ اس وجہ سے ایرانی معاشرے میں محتدث کی حیثیت انتہائی بااثر شخصیت کی ہوگی، جس سے حکمران بھی خوفزدہ رہتا تھا۔ اور یوں 19ویں صدی آتے آتے علماء ریاست اور حکمران کے مخالف ہو گئے، انہوں نے آزادانہ خود مختار حیثیت جو ہے وہ اختیار کر لی، اور جو انہوں نے مذہبی مدرسے قائم کیے تھے اس کے اخراجات انہوں نے عمرا اور دولت مند لوگوں سے جو ہے وہ پورے کرنا شروع کیے، اور ان کی معاشرے میں حیثیت جو ہے وہ اب ایک بااثر شخصیت کی تھی جس سے حکمران بھی خوفزدہ تھے۔ برطانوی ہند کی جانب سے سفیر کی حیثیت سے سر جان مکلم نے جب ایران میں قیام کیا، یہ 1799 سے لے کے 1808 تک جو ہیں انہوں نے تقریباً 9 سال جو ہے وہ ایران میں قیام کیا، تو انہوں نے اپنے مشاہدات پر ایک کتاب جو ہے وہ بھی تحریر کی، جو کہ 1815 میں ایران تاریخ ایران کے نام سے جو ہے وہ پبلش ہوئی۔ اس میں وہ ایران کے مجتہدوں کے بارے میں لکھتے ہیں جی کہ ایران میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 3 یا 4 سے زیادہ مجتہد ہوں۔ ان کے کردار کے بارے میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ وہ بے داغ اور پاک ہوتا ہے، اور وہ دنیاوی معاملات میں دلچسپی نہیں لیتے، نہ ہی یہ حکمران سے کوئی تعلق رکھتے ہیں اور نہ حکومت کے عہدیداروں سے۔ اپنے اس رویے کو وہ کبھی بھی تبدیل نہیں کرتے، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ فوراً اپنی حیثیت اور
اثر و رسوخ کو کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد نہ تو کوئی ان کی بات سنتا ہے اور نہ ان سے مشورہ طلب کرتا ہے۔ اس کے بعد ان کی عزت بادشاہوں کی نظر میں گر جاتی ہے اور وہ بھی ان کی رہائش پر نہیں آتا۔ جب ایک مجتہد کی وفات ہوتی ہے تو اس کا جانشین اسی کو بنایا جاتا ہے جس کا مذہبی مقام بلند ہو اور وہ علوم مذہبی میں مہارت رکھتا ہو۔ ایران میں مجتہد کا اثر اور اس کی رائے عدالتی کارروائی، قانون کے استعمال اور قاضیوں کے فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ عام طور سے مقدمے کے سلسلے میں مسلسل اس کی رائے طلب کی جاتی ہے اور جو وہ فیصلہ کر دیتا ہے اس کی پابندی لازمی ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ دوسرا مجتہد جس کا علم اس سے زیادہ ہو اس کی مخالفت کرے اور اپنی رائے دے۔ ایران کے لوگوں کو مجتہدوں کی وجہ سے بہت سہولیات ہیں۔ بادشاہ جو اکثر کسی کی بات نہیں سنتا، مجتہد کی رائے اور مشورے کو تسلیم کرتا ہے، اور جب وہ کسی مجرم کے سلسلے میں سفارش کرتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے، اور یوں مظلوم لوگوں کے لیے جو مجتہد کی رہائش گاہ ہے وہ پناہ گاہ سمجھی جاتی ہے جو کہ اس کو ظالم کے ہاتھوں سے بچا سکتا ہے۔ دوسری جانب عثمانی سلطنت میں بھی علماء کو انتظامیہ کا ایک حصہ بنا کر اس کی علیحدہ حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا اور اس بڑے مذہبی عہدے کا نام شیخ الاسلام رکھا گیا۔ یہ اپنے عہدے اور مرتبے کے لحاظ سے سلطان سے براہ راست جو ہے وہ مل سکتا تھا اور اسے مشورہ دے سکتا تھا۔ اس کے بعد عدالتی ملازمتوں میں جو انہوں نے قاضیوں کا تقرر کیا، ان کے ہاں 2 قاضی عسکر ہوتے تھے جن میں ایک بلقان کے لیے تھا اور دوسرا اناتولیہ کے لیے۔ اس کے علاوہ تمام بڑے شہروں میں قاضیوں کا تقرر ہوتا تھا اور یہ بھی قاضی اپنی انتظامی ذمہ داریوں کے تحت مختلف درجوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے۔ جائیداد کی لین دین، یتیموں کے دیکھ بھال، دوسری عدالتی کارروائیوں میں مصروف ہوتے تھے۔ قاضی سلطنت میں قائم شدہ مدرسوں کے نظامات کے بھی ذمہ دار تھے۔ یہ ریاست کی جانب سے عائد کردہ ٹیکس کی مذہبی لحاظ سے تصدیق بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دستکاریوں، ہنرمندوں اور جو پیشہ ورانہ انجمنیں ہوتی تھیں اس پر بھی ان کی نظریں ہوتی تھیں۔ قاضی صرف وہی بنتا تھا جو مدرسے سے فارغ التحصیل ہوتا تھا، اور قاضی کے ساتھ ساتھ مفتیوں کے بھی عہدے ہوتے تھے جو مختلف مسائل پر فتوے دیتے تھے۔ اس طرح سے عثمانی سلطنت تعلیم اور عدالتی انتظام کے ذریعے علماء کو ملازمتوں میں لے لیا تھا جنہوں نے مذہبی اداروں پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ لیکن ان تمام انتظامات کے باوجود علماء کی جو زندگی ہے یہ بڑی ہی جو ہے وہ محدود قسم کی رہی۔ ان کے جو نقطہ نظر ہے وہ ایک بڑا محدود سا رہا، اور اس میں کہتے ہیں جی کہ آزاد خیالی اور ہمہ گیریت جو ہے وہ نہیں آ سکی۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں جی پیج نمبر 44 کے اوپر کہ عثمانی سلطنت میں 17ویں صدی میں جو ہے وہ اصلاحی تحریکیں جو ہیں وہ چلتی رہیں، اور جو غیر اسلامی رسومات تھیں ان کی مخالفت اور تہواروں کی مخالفت جو ہے وہ کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے کافی کے پینے اور تمباکو کے استعمال کو بھی غیر اسلامی قرار دے دیا اور حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ تمام غیر اسلامی ادارے اور روایات کو جو ہے وہ ختم کر کے شریعت کا نفاذ جو ہے وہ کرے۔ جب ترکی میں چھاپا خانہ کے قیام کا مسئلہ پیش آیا تو اس پر شیخ الاسلام نے یہ فتویٰ دیا کہ پریس کو اس صورت میں لگانے دیا جائے کہ اس میں قرآن شریف نہیں چھپے گا، باقی دوسرا ادب چھاپنے کی اجازت ہوگی۔ اور یوں صوفیہ کرام کے خلاف بھی جو ہے وہ اقتدامات کیے گئے۔ مثلاً ترکی میں مولانا روم کے جو پیروکار ہیں، درویشوں جو رقص کرتے تھے، رقص درویشی کرتے تھے، اس کی بھی بھرپور جو ہے وہ مخالفت کی گئی۔ ترکی میں چونکہ غیر مسلم اقلیتیں کافی تھیں جن میں خصوصی سے عیسائی اور یہودی قابل ذکر تھے، اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے لوگوں میں گل مل کر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے ملاب کے نتیجے میں مذہب خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے دانشورانہ، فلسفانہ اور آزاد خیال بحث مباحثوں کو بند کرانے کی کوشش کی۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا علماء کا جو ایک کردار ہے اس میں کردار اور عمل میں جو ہے بڑا تضاد نظر آتا ہے، یعنی کہ ایک جانب تو یہ سارے کام کرتے تھے اور دوسری جانب جو ہے وہ ریاست اور سلطنت کے عہدوں کو استعمال کر کے دولت اور طاقت کے حصول کے لیے سازشوں میں بھی مصروف رہتے تھے۔ اس لیے علماء کرام ایک طرف تو اسلامی سلطنت کا حصہ تھے تو دوسری طرف جو ہے سلطنت کے خلاف کوئی تنقید جو ہے وہ بھی نہیں تھے کرتے۔ لیکن انہوں نے کوشش ضرور کی کہ معاشرے کو قدامت پرست اور مذہبی رہنے دیا جائے تاکہ ان کی اہمیت جو ہے وہ برقرار رہے۔